ایک بچے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اپنا دودھ حاصل کرنا ہے. ایک پرندے کو پتہ ہے کہ میں نے ماں کی چونچ سے چونچ لگا کر رزق حاصل کرنا ہے. ایک شہد کی مکھی کو معلوم ہے کہ میں نے پھل پھول کی طرف جانا ہے، گلستانوں کا رخ کرنا ہے اور وہاں سے شہد کو حاصل کرنا ہے. تو یہ وجدانی طریقہ ہے، جبلی طریقہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا. یہ انسٹنکٹیو وے آف گائیڈنس کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ہم نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا کہ اپنے گھر بنائے. کن سے؟ کہاں پر؟ پہاڑوں کی طرف نشاندہی، اور من الشجر، درختوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام فرما دی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جن چیزوں سے لوگ چھتیں بناتے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا کہ تم نے اپنا گھر کن جگہوں پر بنانا ہے، اپنا گھر کیسے بنانا ہے، وہ اپنے چھتے کیسے بنائے، کہاں پر بنائے، کن جگہوں کا تعین کرے. یہ وجدانی طریقہ ہدایت ہے. اور شہد کی مکھی میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کے بڑے عجائبات رکھے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کا تذکرہ فرمایا. ورنہ یہ طریقہ ہدایت اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے. اور اس حسی طریقہ بلکہ وجدانی طریقہ جو ہے یہ اتنا خفیف ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے الہام فرمایا، یعنی اتنا خفیف طریقے سے بتا دیا. یہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، ایسے اپنا گھر جو ہے وہ بنانا ہے، ایسے تم نے راہ گزر جو ہے وہ تمہاری یوں ہوگی. تو اتنا خفیف سا طریقہ ہے جس کو عام طور پر ہم نہیں محسوس کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈال رہا ہے دلوں میں، کیسے ڈال رہا ہے. یہ اسی کی ذرہ نوازی ہے اور اسی کی تخلیق کی جلوہ گری ہے. اور پھر اس کی طرف یہاں پر ارشاد ہو گیا ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر طرح کے پھل پھول سے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس دے رہا ہے. فاسلکی سبل ربک، بس چلو اپنے رب کے راستوں پر. یہ وجدانی طریقہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے. پھر اس سے اوپر آتا ہے حسی طریقہ ہدایت، سینسیشنل وے آف گائیڈنس، کہ انسان چیزوں کو وجدانی طور پر تو اس نے سمجھ لیا، لیکن اس کا تعلق اس دنیا سے کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ سینسز رکھ دیے، 5 سینسز. کون کون سے؟ قوت سامعہ، سینس آف ہیئرنگ، قوت شامہ، سینس آف اسمیل، قوت لامسہ، سینس آف ٹچ، قوت باصرہ، سینس آف سائٹ. تو یہ کیا ہے؟ سینسز ہمارے اندر رکھے، 5 سینسز کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں. سینس آف ٹیسٹ، قوت ذائقہ، یہ کس نے رکھے ہیں؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا تخلیق فرمانے والا ہے. تو اس نے یہ سینسز رکھے اور ان کے ذریعے انسان اپنے باہر کی دنیا کو پہچانتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا تعلق اس دنیا سے نہ ہو. ان کے بغیر یہ دنیا اندھیری ہے. جب انسان سینس آف ٹچ سے محروم ہو، سینس آف سائٹ سے محروم ہو، سینس آف ہیئرنگ سے محروم ہو، سینس آف ٹیسٹ سے محروم ہو، تو ان تمام سینسز سے محروم ہے تو دنیا اندھیری ہے. اس کو بیرونی دنیا سے تعلق قائم کرنے کے لیے حسی طریقہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو ان کی بدولت وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے.
اور اسی ہدایت کے طریقے کی طرف اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، شکموں سے باہر نکالا۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ہمارے لیے احساس کرنے والی چیزوں کو بنایا، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے، پھر بھی اس کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ناشائستہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں اور ان کو دلوں میں بساتے ہیں، پھر بھی اس کی بندگی سے اپنے دل کو ہٹاتے ہیں۔ اے انسان، اس رب نے تمہیں وجدانی طریقہ ہدایت بھی دیا، اس کے سامان بھی فراہم کیے، اور تمہارے لیے حسی طریقہ ہدایت بھی آسان کر دیا کہ تم چیزوں کو دیکھ کر ادراک کرو۔ یہ سینسز ہیں، ان کا تعلق جب جڑتا ہے دنیا سے تو پھر ادراک حاصل ہوتا ہے، سمجھ حاصل ہوتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے، اور انسان پھر اس طریقے کے مطابق ہدایت حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوستو، صرف حواس ہی ہماری صحیح ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں لیکن نظر غلط آتا ہے، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، نظر غلط آتا ہے۔ کبھی گاڑی میں جب چل رہے ہوں تو آگے نہیں دیکھیں بلکہ نیچے دیکھیں، بائک چلاتے وقت نیچے دیکھیں، یا چلیں ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں، ایسا لگے گا آبجیکٹس جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، اور زمین کو دیکھیں تو زمین تیزی سے جو ہے وہ پیچھے کی طرف سفر کر رہی ہے۔ آنکھیں سلامت ہیں؟ بولیے۔ لیکن ابھی علم صحیح حاصل نہیں ہو رہا، کچھ اور علم دے رہی ہے وہ آنکھ کچھ اور علم دے رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حواس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں غلطی کا امکان ضرور ہوتا ہے۔ کبھی ہم سنتے کچھ ہیں اور سنائی کچھ اور دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ آواز فلاں کی ہے لیکن وہ کوئی اور شخص ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ہدایت دی، دیگر حیوانات کو بھی ہدایت دی، لیکن انسان کی جو حواس ہے اسے یہ ظاہری حواس بھی دی اور باطنی حواس بھی عطا فرمائے، اور جو جانور ہیں ان کو یہ نہیں دیے۔ اور کسی کو حواس اس کی استطاعت کے لیے، اور کسی کو حواس جو دیے اس کی ضروریات کے مطابق دیے۔ یعنی بعض حیوانات کے حواس ایسے کہ آپ دور کہیں چھوٹا سا ایک سویٹ کا حصہ رکھ دیں، میٹھا حصہ ٹکڑا ڈال دیں تو کافی دور ایک چونٹی ہو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہاں پر آ جائے گی۔ ایک شاہین، ایک چیل جو کہ کئی میلوں کی مسافت پر اڑ رہی ہو، آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا زمین پر رکھا، اس کو وہاں سے نظر آ جائے گا۔ اس کی سینس آف سائٹ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دی ہے۔ ایک شہد کی مکھی کئی میل دور سے گلستانوں کی خوشبو کو محسوس کر لیتی ہے، اس کا سینس آف اسمیل اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو برکت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے اچھا تخلیق فرمانے والا۔ تو یہ سینسیشنل وے آف گائیڈنس ہے۔ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، بولیے، ابھی ہم نے مثالیں دی، اس میں اغلاط ہو جاتی ہیں، تو ان اغلاط سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ رکھا جو کہ ہے عقلی طریقہ ہدایت، ریشنل وے آف گائیڈنس، این انٹلیکچوئل وے آف گائیڈنس، شعوری طریقہ ہدایت۔
کہ احساس کہیں پر غلطی کریں تو عقل سمجھائے، عقل اس سے بڑھ کر رہنمائی دے، صحیح اور غلط میں امتیاز کا طریقہ بتا دے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ زمین پیچھے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹرین تیزی سے چل رہی ہے، اس وجہ سے یوں محسوس ہو رہا ہے۔ کسی نے آواز دی دروازے کے پیچھے سے، تمہیں محسوس ہوا کہ یہ اس کی ہے، لیکن عقل بتائے گی کہ نہیں، یہ تمہیں محسوس ہو رہی ہے لیکن آواز یہ کسی اور کی ہے، تمہارے دوست کی ہے۔ تو جہاں حواس غلطی کھائیں عقل رہنمائی کرتی ہے، عقل ہدایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کو انسان کے لیے جو ایک بڑا ہی نعمت کے طور پر ایک چیز بنائی، ایک بڑی ہی نعمت ہے، لیکن پھر بھی انسان غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا اور شعور حاصل نہیں کرتا۔ اسی عقل کی بنیاد پر وہ اپنے رب سے بھی مل سکتا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر وہ شیطان سے بھی مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا، کیونکہ عقل تو عقل ہے، ہر شخص کی عقل اپنے زاویے سے کام کرتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ قانون بنایا، اس کے یہ فوائد ہیں، دوسرا اسی میں نقائص نکال کر لاتا ہے۔ ڈارون نے اپنی ایک تھیوری پیش کی، اس کے مقابل کئی تھیوریز آ گئیں اور اس کی تھیوری کو رد کر دیا گیا۔ نیوٹن نے اپنے لا پیش کیے، اس کے مقابل اور لوگوں نے بھی لا پیش کر دیے۔ اسی طرح کتنے ہی عقلی تقاضوں پر چلنے والے ہیں۔ کسی نے کوئی قانون بنایا، دو ججز ایک ہی قانون کو مانتے بھی ہیں لیکن آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، میری عقل یہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے۔ تو عقل کی بنیادوں پر بھی انسان خطا کھا جاتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ان میں سے بعض نے کہ انسان تو پہلے بندر تھا۔ کسی نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک دھماکے کی صورت میں مارز وجود میں آئی۔ کسی نے کہا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ کسی نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھا تو انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، اور یہاں پر ہم نام نہیں لے رہے، لیکن ایسے لوگوں کو ہیرو آف دا مسلم نیشن بنا کر ہماری تاریخ میں پیش کیا گیا کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل کے مطابق کی، واقعہ معراج کا انکار کیا، انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، اور ضروریات دین کا جو ایسنشلز آف اسلام ہیں ان کا انکار کر بیٹھے۔ اور فلاسفہ تو بہت ہی آگے گئے، اس لیے یہ کہا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ اور علامہ اقبال نے تو ان فلاسفہ کے غلط افکار پر اپنے قلم توڑ دیے، کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو، ان ریس کو گرفتار کیا، آپ اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا لیکن اپنے من کے اندر جو ایک تاریک رات ہے اس کو تم صبح نہیں کر سکے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یہ ان فلاسفہ کی حالت ہے، یہ ان نان مسلم سائنٹسٹ کی حالت ہے کہ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی شعور حاصل نہیں کرتے ہیں۔ عقل غلطی کھاتی ہے، عقل کے تقاضے غلط ہو جاتے ہیں، عقل کے جو اصول انسان بنا لے اپنے طور پر تو دوسرے انسان اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ فلسفی کہتا ہے میرا خیال یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا خیال یہ ہے، تیسرا کہتا ہے مائی پرسیپشن از دس، تیسرا کہتا ہے مائی اوپینین از دس۔ ہر کسی کے اندر فرق ہے، تفاوت ہے، عقل ٹھوکر کھا رہی ہے، اور اس سے اگر بچنا ہے تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ میٹا فزیکل وے آف گائیڈنس کو اپنائیں، کہ جو ماں بعدت طبیعاتی طریقہ ہدایت ہے، جو اسلام نے پیش کیا ہے، جو رحمان نے پیش کیا ہے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، جو حبیب رحمان نے پیش کیا ہے،
اور تمام اولیاء عظیم الشان نے پیش کیا، ائمہ مجتہدین نے پیش فرمایا کہ جہاں عقل ٹھوکر کھائے گی وہاں قرآنی طریقہ ہدایت آئے گا۔ عقل تمہیں نہیں بتا سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، عقل انکار بھی کر دے گی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں مانتا کہ ایک تخت کہ جو اتنے دور دراز مقام پر ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی وہ آن کی آن میں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں پر حاضر کر دے، عقل کہے گی نہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن جب میٹا فزیکل وے آف گائیڈنس کی طرف آئیں گے، ماں بعد طبیعتی طریقہ ہدایت بتائے گا کہ اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے۔ عقل کہے گی کہ جنت کو میں نہیں مانتی، میں آخرت کو نہیں مانتی، بس یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد سب ختم ہے، جو کہ آج کے دور میں ایتھیسٹ ملحدین نے، الحاد کے پیروکاروں نے طریقہ اختیار کیا، اور نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور پھر کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الجاثیہ میں ہی ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ لیکن جب ما بعد طبیعتی زندگی کی طرف آئیں، اس طریقہ ہدایت کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، کامل دلیل اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور فرمایا فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، فریحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما كانوا بہ یستہزئون، تو وہ نازع ہو گئے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس چیز پر نازع ہوئے، تکبر کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا، ان کے لائے ہوئے جو طریقے تھے، ان کی لائی ہوئی جو ہدایت تھی، اس کا مذاق اڑایا، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گئے، عذاب کا شکار ہو گئے۔ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر کے بھی رکھ دیا۔ تو جو ما بعد طبیعتی زندگی سے ہٹا، اس طریقے سے ہٹا، وہ رسوا ہو گیا، اس کی عقل ٹھوکر کھاتی گئی، اور وہ سمجھا کہ عقل ہی عقل کل ہے۔ اور آج آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے بڑے بڑے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کی عقلیں چھوٹی ہیں اور موٹی ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم عقل کل ہیں، جو میری عقل کہتی ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ملے جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور غالباً ڈیلس سے وہ آئے تھے، یو ایس اے سے، کہنے لگے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے یا کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ تو جائز ہے بھائی، میری عقل تو یہی کہتی ہے کمرشل انٹرسٹ جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، دونوں راضی ہیں، کمرشل انٹرسٹ ہے، دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ تو جائز ہونا چاہیے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، لیکن بس میری عقل یہ کہتی ہے اس لیے کمرشل انٹرسٹ تو جائز ہوگا۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے اپنی تفسیریں کر دی، قرآن کی تفسیریں عقلی تقاضوں پر، اور پھر وہ رسوا ہوئے، وہ نامقبول ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہادی ازل نے انسان کو جو طریقے دیے ان پر چل کر ہی ہدایت مل سکتی ہے، اور ہمیں فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فرمایا کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، ہدایت ہمارے پاس آ گئی ہے، بولیے ہدایت آ گئی ہے، قرآن ہمارے پاس، رسول ہمارے پاس، رسول کا پورا کردار ہمارے پاس، اسلام کا پورا اسٹرکچر ہمارے پاس، اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے ہدایت کی پیروی کی، تب اس کو رزلٹ کیا ملے گا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا اور اللہ کی مان لی، رسول کو مان لیا اور رسول کی مان لی، تو پھر اسی کے لیے یہ ہے کہ نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ وجدانی طریقہ
حصی طریقہ، عقلی طریقہ، اور اس سے بڑھ کر ما بعد طبیعتی طریقہ جو وحی کا طریقہ ہے، جو اللہ کا بیان کردہ طریقہ ہدایت ہے، ان سارے طریقوں پر جو چلتا رہے گا تو اس پر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جس نے پیروی کی، میری ہدایت کی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت رہے گا۔ آج گمراہی کے فتنے ہیں، لوگوں کو ڈالرز اور پاؤنڈز دے کر میڈیا پر بٹھا کر امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق کی راہیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ثابت قدم رہنا ہے تو اقبال نے بتا دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تاریخ قرآن ہو کر ہم خوار ہو گئے، تو پھر کیسے عزت پائیں؟ امت مسلمہ بیداری چاہتی ہے، کیا کرے؟ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر چاہتے ہو کہ فلسطین بھی آزاد ہو جائے، مسلمانوں کو عزت ملے، حکمرانی ملے، مسلمان عزت سے رہیں، تو کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وما علیہ